أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. اور جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں، مگر جو تمہارا رب چاہے یہ ایسی بخشش ہوگی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ یہ سورہ ہود کی 108 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ قیامت کا اور حشر و نشر کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا لوگوں کے سامنے، آخرت کی زندگی کو یاد دلانے کے لیے بتایا گیا کہ اس میں لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فرمایا، یعنی کچھ لوگ تو بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ اور ان بدبختوں کا ٹھکانہ کیا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم اور دوزخ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ دوزخ میں ان کو ایسی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا ہوگا کہ سوائے چیخنے چلانے اور تھاڑے مار مار کر رونے کے اور کچھ نہیں کریں گے۔ زفیر و شہیق فرمایا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لیکن مگر وہ جو تمہارا رب چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دوزخیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دائمی عذاب سے ان کو کچھ چھٹکارا دلا دیا جائے اور کچھ عذاب کو دے کر ان کو وہاں سے نکال دیں اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز ہے، ان کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ کی مشیت میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے الا ما شاء ربک۔ جیسا کہ گنہگار مومنین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مختلف بہانوں سے جہنم سے آزاد کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ایسے ہی معاف کر دیں، یا کچھ لوگوں کی سفارش سے معاف کر دیں، یا جہنم میں لے جا کر ان کی کچھ دھلائی کرنے کے بعد انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ اور صلاح امت کی سفارش سے ان کو پھر باہر نکال لیا جائے۔ یہ کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں ویسا کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اب اس کے برخلاف ان نیک بختوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یقیناً جنہوں نے محنت کی اپنی زندگی میں اور اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگاتے رہے، اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو مانتے رہے، تو اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، ان کے ساتھ تو بہترین معاملہ ہوگا۔ یہ فرمایا گیا ہے فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنت میں ہوں گے، اور پھر جنت میں بھی کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دائمی طور پر جنت میں رکھ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، ورنہ اس فیصلے کے لیے اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا ہے کہ میرے بندے جو میرے لیے محنت اور مشقت کیے ہیں دنیا میں، تو پھر ان کے ساتھ بہترین معاملہ ہونا چاہیے۔ یعنی ان کی مشیت یہ ہے کہ ان کو ایسی بخشش سے نوازا جائے کہ یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو اور نعمتوں کی بارش ان پر ہمیشہ ہوتی رہی، اور جو چشمے ان کے لیے جاری کر دیے جائیں وہ کبھی سوکھنے نہ پائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی ہے۔ الا ما شاء ربک فرمایا یہاں پر بھی، ما دامت السماوات والارض، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے زمین و آسمان اس وقت جو بدل دیے جائیں گے زمین و آسمان، پھر وہ ہمیشہ وہی رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ
جو چاہے اللہ تعالیٰ کر دیں گے، کسی کے لیے کوئی بہت سی استثنائی صورتیں نکال دیں گے، جو یعنی عذاب میں گھرا ہوا ہے اس کو عذاب سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے مطابق، ان کے ارادوں کے مطابق وہ جو چاہیں کریں گے، الا ما شاء ربک، لیکن جو نیک ہوں گے تو ان کے لیے تو جنت ہی جنت ہے، ان کے لیے نعمتیں ہی ہیں، عطاء غیر مجذوذ، کبھی نہ ختم ہونے والی عطائیں اور نعمتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں، جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ تو تم ان معبودوں کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، یہ اسی طرح پوجا کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ ان کو پورا پورا دیں گے کسی کمی کے بغیر۔ یہ ان ظالموں کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کیسے کر سکتے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ، یعنی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک تھا ہی نہیں ان کے معبودوں کے بارے میں، لیکن یہ بتانا مقصود ہے امت کو، عوام الناس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ تم اس میں کوئی شک و شبے میں مت پڑو۔ وہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی معبودان باطلہ کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، شاید کچھ نہ کچھ نفع تو ہوگا ہی، کیونکہ انسان کوئی نفع کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا عام طور پر۔ تو جب جا رہے ہیں ان کے پاس، دعائیں مانگ رہے ہیں، منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں، نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فرمایا گیا ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کی، کوئی تجربہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے سچا علم، صرف اور صرف یہ کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا، آباؤہم من قبل، اس وجہ سے ان کی اندھی پرستش اور تقلید کرتے ہوئے وہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیتوں میں بھی یہ بات آ چکی ہے، جیسا کہ فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ اس نے اپنی قوم کو اندھیرے غار میں ڈھکیل دیا اور لے جا کر جہنم میں پہنچا دے گا۔ ایسے لوگوں کی اتباع اور ایسے لوگوں کی بات ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بتا دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی اس آیت میں بھی بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ داداؤں کی بات مت مانو، بلکہ اس کی بات مانو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، آسمان سے جو تمہارے لیے بذریعے وہی جو بات آئی ہے، جو احکامات آئے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں ایسا کام کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور پھر ہم ان کا حصہ ان کو پورا پورا دیں گے کسی کمی کے بغیر۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو پرستش کر رہے ہیں، جو اپنی پرستش گاہیں بنا لیے ہیں، جو سجدے گاہیں بنا لیے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ اس سے پہلے سے ہوتا آیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے قوموں نے بھی ایسے ہی کام کیے تھے، ان کے پاس بھی تھے، وہ بھی جو ہے اپنے ایسے بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ان کے بھی آستانے انہوں نے بنا کر رکھے تھے، ان کے پاس بھی جا کر منتیں مرادیں مانگتے تھے، ان کی کرامتیں بھی مشہور تھیں۔ آج یہ لوگ اپنے بزرگوں کی کرامتوں کو مشہور کر کے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے آستانوں پر جا جا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ جب ضرورت پڑی تو وہ جس کے پاس وہ جایا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، وہ کچھ بھی کام نہیں آئے، وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس سے پہلے کئی ایک آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب عذاب آیا، جب پریشانی آئی، جب مشکل پیش آئی، تو پھر وہ ان کے معبود جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے جن کو پکارا کرتے تھے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے، وہ بیکار ہو گئے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور آخر میں فرمایا کہ ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ ان کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا، یعنی دنیا کے فوائد میں ان کا جو حصہ ہے وہ بھی انہیں ملے گا، اور ساتھ ہی اپنے عمل کا نتیجہ بھی انہیں بھگتنا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف یہاں پر مزے اڑا لیں،
یہاں کے جو کام کیے تھے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے، ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی اور ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن جو برے کام کیے ہیں اس کا نتیجہ، اپنے کرتوتوں کا مزہ تو ان کو چکنا ہی پڑے گا، اس کا نتیجہ جو ہے آخرت میں دیکھنے کو ملے گا۔ ہم نہ انہیں مادی فائدہ پہنچانے میں کاٹ کسر کریں گے اور نہ اس عذاب میں کوئی کمی کریں گے جس کے وہ مستحق ہے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون، فرمایا بما کنتم تستکبرون بالارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ یہ سورہ احقاف 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دنیا کا حصہ لے لیا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اور اس کو بہت اچھی طریقے سے استعمال کر لیا۔ ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آج آپ کو نظر آئیں گے دنیا میں جو خوب مزے کر رہے ہیں، آج من مانی زندگی ان کی گزر رہی ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، کوئی بات نہیں مانتے، کسی کی بات نہیں سننا چاہتے، اس کے باوجود مستی میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں ان کو ہم دنیا کا جو حصہ ہے وہ دے رہے ہیں۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون، لیکن جس وقت ان کو کھڑا کیا جائے گا سوائے عذاب، رسوا کن عذاب کہ اور کچھ ذلت آمیز عذاب کی اور کچھ نہیں ہوگا، یہ اس وجہ سے کہ بما کنتم تستکبرون فی الارض وبما کنتم تفسقون، وہ استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور فسق و فجور اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، یہ اس وجہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی مگر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور یہ لوگ اس قرآن کی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس نے انہیں الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان مشرکین کا حال بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ الزام لگاتے تھے مسلسل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو گھڑ لیا ہے۔ بار بار مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کو جو ہے دور کیا اور وضاحت کی، لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں اور مومنین کو تسلی دی گئی ہے اور دلاسا دیا گیا ہے، ان کو صبر کرنے کہا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور کہا گیا کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، یا قرآن پہلی بار نہیں بھیجا گیا ہے، ان پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ قرآن جو بھیجا گیا ہے اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی آسمانی کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی گئی تھی تورات، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اس کے پیرووں نے اس میں اختلاف کیا اور ان میں بے شمار تحریفات کر ڈالی۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی۔ دیگر بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس میں بھی لوگوں نے تحریفات کر دیے۔ اب لوگوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ایک ہی کتاب ہے، سرچشمہ ہدایت القرآن، قرآن حکیم، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ اب اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ نحن نزلنا علیک الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی الفاظ اور معنی کو قرآن کہا جاتا ہے، تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے، اور مختلف طریقوں سے اس کی حفاظت کی جاتی رہی ہے۔ 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ کا بھی جو ہے رد و بدل نہیں ہو سکا، جیسا کہ پچھلی کتابوں میں بہت سی تحریفات آ چکی تھیں، اس لیے ان تمام کو منسوخ کر دیا گیا، اور ساری کتابوں کو کہہ دیا گیا کہ اب وہ کتابیں قابل عمل نہیں ہیں۔ اب قابل عمل کوئی کتاب ہے تو یہ صرف اور صرف قرآن ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لوگ چاہے بھی تو نہیں کر سکیں گے اس کے الفاظ اور معنی میں، لیکن ہیر پھیر کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو تفاسیر ہیں اس میں اس کو غلط طور پر انٹرپریٹ کر کے لوگوں کے سامنے غلط انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ایسے بدبخت بہت سے دنیا میں ہوں گے، لیکن ان کو توڑنے کے لیے اور قرآن کے صحیح معنی و مطلب کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے خلاف ہر مقام اور ہر زمانے میں، ہر خطے میں ایسے حق پرست لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ وہ ایک جماعت رہے گی حق پرستوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو سمجھاتے رہیں گے، جبکہ دوسرے لوگ جو ہے اس کے انہیں خلاف چلتے ہوئے لوگوں کو غلط باتیں قرآن ہی میں سے سمجھاتے رہیں گے، اور
لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر پائیں گے، ایک زیر و زبر بھی اس میں کوئی چینج نہیں کر سکے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جو غلط قسم کی جو رہنمائی کریں گے اس کے ذریعے سے، جو غلط انٹرپریٹ کریں گے، اس کو کاٹنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انتظامات کر کے رکھ دیے ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ہادیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، نائبین کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے قوم میں، امت میں سے جو ہے لوگ ایسے اٹھ کر کھڑے ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی بات، حق بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہیں گے۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کتابیں تو اب منسوخ ہو چکی ہے۔ اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجنا ضروری تھا، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ بھیج چکے ہیں۔ اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ کتاب دے کر بھیجا، اس لیے اس کا نزول تمہارے لیے باعث رحمت ہے، باعث تردد نہیں ہے۔ اس حقیقت کے باوجود اگر لوگ شک ہی میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، ایسے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، مگر اس لیے ایسا نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ طے کر چکے ہیں کہ لوگوں کو وقت اور مہلت دی جائے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اسی فرمان کے مطابق ان لوگوں کو بھی ایک وقت خاص تک ڈھیل دی جا رہی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، یا اللہ کا کلام سمجھنے کے باوجود اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، اس کو غلط لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت نہیں ہے، بلکہ ان کا فیصلہ جو ہے ہونا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل اور مہلت دے کر رکھے ہیں، وہ مہلت جب ختم ہو جائے گی تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی ان کے لیے کوئی جو ہے راحت نہیں مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق